ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، زنجیروں میں قید کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان کے لیے اللہ کی بندگی آسان ہو جاتی ہے، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ کنایا ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر انسان تھوڑا سا اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ کی رحمت کو پہلے سے منتظر اور متوجہ پائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی موقع عطا فرماتے ہیں کہ دیگر مہینوں میں جو اللہ کے ساتھ تعلق کمزور پڑ گیا گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، اس تعلق کو اللہ تبارک و تعالی مضبوط کرنے کا انسانیت کو موقع عطا فرماتے کہ درمیان سے شیطان جو حائل ہو جاتا ہے، جو ہمہ وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسانیت اللہ سے، اپنے خالق و مالک سے دور ہو جائے، اللہ اسے درمیان سے ہٹا دیتے ہیں، اور بندے کا براہ راست اللہ جل شانہ کے ساتھ رابطہ اور تعلق مضبوط ہوتا ہے اگر انسان چاہے۔ کیونکہ انسان تبھی اللہ تک پہنچے گا جب کوشش کرے گا، جب چاہے گا۔ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کرنا، وگرنہ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو وہ ساری کی ساری انسانیت کو ایمان پر، اسلام پر لے آتے۔ پھر جو مقصد ہے دنیا کا، انسانیت کو دنیا میں بھیجنے کا، آزمائش، وہ تو نہ رہتا، پھر تو انسانیت مجبور محض ہو جاتی۔ لیکن یہاں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہے وہ آزمائش کے لیے، وہ امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دار الامتحان ہے، یہاں اپنے اختیار سے انسان سب کچھ اختیار کرتا ہے۔ وہ چاہے تو نیکی کی راہ اختیار کر لے، وہ چاہے تو برائی کی طرف چلا جائے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہم ضرور کرتے ہیں، اس دعا کے نتیجے میں ہمارے لیے اللہ رب العزت نیک راہ کو آسان فرما دیتے ہیں کہ نیکی پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ، فرماتے ہیں علماء کرام، بزرگان دین، کہ اس کا ایک ایک لمحہ وہ اللہ کے قرب اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ انسان اگر اس کی قدر دانی کر لے تو اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات اس ماہ مبارک کی قدردانی کی وجہ سے لوگوں کی مغفرت فرما دیا کرتے۔ نزہۃ المجالس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مجوسی شخص تھا، لیکن اس کے دل میں ماہ مبارک کی قدر تھی، احترام تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ دیکھو بیٹا، مسلمانوں کا مقدس مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، سارا دن اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھتے ہیں اللہ کے لیے، اپنے خالق و مالک کے لیے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم بھی اس مہینے کا احترام کرو اور کسی کے سامنے کھانا پینا نہیں۔ جب بھی تمہیں ضرورت ہو تو اپنے گھر میں آ کر یہاں پر کھا پی لینا، لیکن کھلے عام لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے اجتناب کرنا۔ لیکن بیٹا ظاہر بچہ تھا، اس نے پھر بے اکرامی کی، رمضان المبارک کی۔ اسے پتا چلا تو گھر میں بلا کر سخت ڈانٹا اور پھر سے نصیحت کی کہ میں نے تمہیں منع کیا ہے، تم رمضان کی بے احترامی نہیں کرو۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جب اس مجوسی شخص کا انتقال ہو گیا تو خواب میں کسی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، دیکھا کہ یہ جنت میں ہے، کہ تم تو مجوسی تھے، ایمان پر نہیں تھے، اسلام پر نہیں تھے، جنت میں کیسے پہنچے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے انتقال سے پہلے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیا، اور ایمان کی دولت اللہ نے اس وجہ سے عطا کی کہ میں رمضان کا بہت احترام کرتا تھا،
میں دوسروں کو اپنے ہم مسلک اور ہم مذہب لوگوں سے بھی یہ تلقین کرتا تھا، یہ کہتا تھا کہ دیکھو رمضان المبارک مسلمانوں کا محترم مہینہ ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، لہٰذا اس کی بدولت اللہ جل شانہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ اور جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے، وہ 100 سالہ بوڑھا کیوں نہ ہو، الاسلام ما کان یہدم من قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کی تمام چیزوں کو منہدم کر دیتا ہے، وہ ساری زندگی کے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے، لہٰذا میں گناہوں سے پاک ہو گیا اور اللہ جل شانہ نے مجھے جنت سے نواز دیا۔ تو اس ماہ مبارک کی قدر کرنا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ جل شانہ اسی کی وجہ سے بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں بطور خاص جو عبادت ہم پر لازم ہے وہ روزہ ہے، باقی عبادات تو پورا سال نماز ہم پڑھتے ہیں، فرض ہے، اسی طرح دیگر عبادات بھی، ذکر اذکار بھی، تلاوت کلام پاک بھی، نوافل کا اہتمام، صدقہ خیرات ہم کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، اور کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن روزے جو فرض کیے گئے ہیں وہ اس مہینے میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے جو امتیں، جو قومیں آئیں، ان پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کسی پر 2 مہینے فرض ہیں، کسی پر 3 مہینے، کسی پر 10 دن، تعداد تو اوپر نیچے ہوتی رہی، لیکن روزوں کی فرضیت پہلی امتوں اور قوموں میں بھی رہی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، کہ تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے بن جاؤ، تم اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ، اور ہمیشہ فرائض کا اہتمام کرنے والے بنو۔ تقوی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے ڈر جائے، بچ جائے، کہ جس طرح ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، وہ کسی بھی حالت میں ہو، وہ کھانے پینے کے قریب نہیں جاتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر کچھ کھا پی لوں گا تو روزہ باقی نہیں رہے گا۔ اب حالانکہ اسے دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے، تو اس کی تکمیل تبھی ہوگی جب اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچاؤں گا۔ بالکل اسی طرح یہ استحضار انسان کے اندر پیدا ہو جائے ساری زندگی میں، وہ خلوت میں ہو، وہ جلوت میں ہو، اسے یہ یقین ہو، اسے یہ پتا ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس طرح روزے میں کھانے پینے سے اللہ نے منع کیا، ایسے ساری زندگی میں اللہ نے مجھے اپنی نافرمانی سے منع کر رکھا ہے، کہ میں نے حرام دیکھنا نہیں ہے، میں نے حرام سننا نہیں ہے، میں نے حرام بولنا نہیں ہے، حرام زندگی سے جو اللہ نے مجھ پر حرام کر دی اس سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اجتناب کرنا ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ جب اس کا انسان اہتمام کرتا ہے تو وہ متقی بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو اللہ کی نافرمانی اور کبائر گناہ سے اجتناب تو ہمیشہ ہی ہے، لیکن روزے کے ساتھ تو اس کا اہتمام اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو روزی کی حالت میں جھوٹ بولنے سے، من لم يدع قول الزور والعمل به، اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو اگر روکتا نہیں ہے، بچاتا نہیں ہے، تو اللہ جل شانہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے روکے۔ یہ جھوٹ کی بیماری آج ہمارے اندر اس طرح سرایت کر چکی ہے
کہ ہم اس کو گناہ محسوس ہی نہیں کرتے، سمجھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ اللہ جل شانہ نے کلام پاک میں لعنت فرمائی ہے جھوٹ بولنے والوں پر. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دن میں نہ جانے کتنی دفعہ جھوٹ بول دیتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. لہذا روزے کی حالت میں اس چیز سے اور زیادہ اجتناب کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا سبب بنے. یہ ایک بڑا ہی مبارک عمل ہے روزہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ. فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے وہ رکھتا ہے، لہذا اس کی جزا اور اس کا بدلہ بھی میں ہی عطا کروں گا. کیونکہ اس لیے کہ باقی اعمال میں ریا کا خدشہ ہو سکتا ہے، روزے میں کسی قسم کا ریا نہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ممکن ہے کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ لوگ مجھے دیکھ کر کہیں کہ بڑا نمازی پرہیزی آدمی ہے. ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، ممکن ہے کسی کو خیال آ جائے اور وہ اس نیت سے کرے کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا غنی ہے. یاد رکھنا، نیت سے انسان کا پہاڑوں کے برابر عمل بھی بیکار اور ضائع ہو جاتا ہے نیت کی خرابی سے. اور اگر نیت درست ہے تو ایک ذرے کے برابر عمل کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، یہ ایک چھوٹا عمل ہے، رمضان کا احترام اور قدردانی. اللہ نے ایک مجوسی کی بخشش فرما دی کہ اسے ایمان کی دولت سے نواز دیا اور جنت میں پہنچا دیا. کتنی احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں ہمیں چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے کہ جن کی وجہ سے لوگوں کی بخشش ہوئی. کوئی شخص راستے سے گزرتے ہوئے ٹہنی کو ہٹا دیتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ آئے، اسی عمل کی بنیاد پر اللہ رب العزت بخشش فرما دیتے ہیں. کوئی شخص راستے سے پتھر کو ہٹا دیتا ہے، کوئی جانور کو، کتے کو پانی پلا دیتا ہے، اللہ اس کے سبب اس کی بخشش فرما دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے اعمال پر، کیونکہ اللہ رب العزت تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اللہ رب العزت تو بادشاہ ہے. یہ ترازو جو اللہ نے میزان جو رکھا ہے، یہ تو انسانوں کو فکر دلانے کے لیے رکھا ہے کہ وہ اس فکر میں رہیں. وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جس عمل میں چاہے اس قدر وزن ڈال دے کہ ساری زندگی کے گناہ ہینچ ہو جائیں اور وہ عمل اتنا بھاری ہو جائے کہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص، اس نے اتنے گناہ کیے ہوں گے کہ گناہوں کا پلڑا اس کا جھک جائے گا. وہ پریشان اور مایوس کھڑا ہوگا کہ نہ جانے میرا اب کیا بنے گا. لیکن اتنے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا وہ لا کر نیکیوں کے میزان میں رکھ دیا جائے گا، اور اس چھوٹے سے ٹکڑے سے وہ میزان اتنا بھاری ہو جائے گا کہ گناہوں کا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا. جب پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے تو فرمایا یہ تمہارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ نے اس میں اتنی طاقت اور تاثیر رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زندگیوں کے گناہ تیرے اس پر اس کو بھاری کر دیا. تو اللہ تو بخشش کے بہانے دیکھتے ہیں. لہذا کوئی بھی عمل کیا جائے تو وہ اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. جب انسان اللہ کی رضا کے لیے ایک چھوٹا سا عمل بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بھی بخشش کا سامان کر دیتے ہیں. لہذا روزہ چونکہ انسان اللہ کے لیے رکھتا ہے تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اس کی جزا اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی عطا کروں گا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ جل شانہ جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر اسے دور کر دیتے ہیں. اس قدر جہنم سے اس کے دور کر دیا جاتا ہے جتنا کہ انسان 70 سال کی مسافت طے کرے چلتے چلتے.
لیکن یاد رکھنا بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی بھر بھی اس کے جو ہے وہ روزے رکھتا رہے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا، قضا تو ادا ہو جائے گی ایک ہی روزہ رکھنے سے، لیکن اس پر جو ملنے والا اجر و ثواب ہے، جو اللہ کی رحمتیں اس پر حاصل ہوں گی، اگر ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ جل شانہ نے چھوٹ دی ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہو، بیمار ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا رکھ لے، لیکن چھوٹی موٹی بیماریاں تو ہر شخص کے ساتھ ہی آج کل ہے۔ چھوٹے چھوٹے نزلہ زکام پر روزہ چھوڑ دینا، سر میں درد ہو گیا روزہ چھوڑ دینا، چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہو گیا اور اس پر روزہ چھوڑ دے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں ایسی کوئی بیماری ہے، تکلیف ہے کہ جس کے لیے روزے کو مکمل کرنا مشکل ہے، تو اللہ نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، انسان چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اللہ رب العزت صحت دے دے تو اس کی قضا رکھ لی جائے۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی طرح بھی روزہ چھوٹے نہیں، پورے روزے اہتمام کے ساتھ رکھنے چاہیے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے صحت کے بہت سارے فوائد رکھے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ مفت کی میڈیسن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے صحت کا سامان رکھا ہے کہ اللہ جل شانہ جس طرح ایمان کو تر و تازہ فرما دیتے ہیں رمضان کے ذریعے، اسی طرح صحت کو بھی تر و تازہ فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر نہ بھی ہو، ہم نے اس مقصد کے لیے تو رکھنے نہیں کہ صحت بہتر ہو جائے، وہ تو ایک اضافی فائدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرما دیتے ہیں۔ مقصد ہمارا وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کا قرب کا حاصل کرنا ہے، اور جب اس نیت سے ہم روزے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور قرب عطا ہوگا انشاءاللہ۔ اس کا مقصد روزے کا تقوی ہے، لہذا ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم بطور خاص رمضان المبارک میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، گالی دینے سے، فحش کلامی سے اپنے آپ کو بچائیں، چغلی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا گناہ ہے، ہم اسے بظاہر چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن یہی اللہ تبارک و تعالی سے دور کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لا يدخل الجنت قطات، فرمایا چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کی سنی اس کو سنا دی، اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر کے اس کی سن کے اس کو لگا دی، تاکہ ان کے درمیان میں آپس میں بغض پیدا ہو جائے، کینہ نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ انتہائی کبھی اور برا عمل ہے۔ آج خاندان کے خاندان اجڑ گئے، یہ ہماری ان باتوں کی وجہ سے، چغل خوری کی وجہ سے کہ جسے کوئی محسوس ہی نہیں کرتا۔ بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، اولاد کو باپ سے، والدین سے بدظن کر دیا، والدین کو اولاد سے بدظن کر دیا۔ دیکھو اس دنیا میں کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، ہم سب انسان ہیں، کمزوریاں اور کمیاں ہم سب میں ہیں، گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے کے عیبوں پر پردے ڈالے، وہ چھپائے۔ فرمایا جو دوسروں کے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے، کل کو اللہ کے دربار میں جب جائے گا تو اللہ اس کے عیبوں پر پردے ڈال دیں گے، اللہ اس کے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائیں گے۔ لہٰذا کبھی بھی کسی عیبوں کو اچھالے نہیں، کسی کے عیبوں کو ہمیشہ پردے ڈالیں۔ اور چغل خور کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو جھگڑے سے بچائیں۔ افطار کے قریب عام طور پر لوگوں کو جھگڑتے دیکھا گیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سخت غصے ہو جاتے ہیں۔ برداشت اور ضبط کا ہمیں مظاہرہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو بچھاڑ دے، فرمایا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو ڈالے۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو شخص غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے، یہ شخص حقیقی معنوں میں اللہ کے ہاں طاقتور اور پہلوان ہے۔ بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیں، یہ وبا بڑی عام ہو گئی ہے اور ہم محسوس بھی نہیں کرتے۔ یہ موبائل کے فتنے نے ہمیں اللہ سے بڑا دور کر دیا ہے۔
ہمارے دلوں کو سخت کر دیا ہے. جب انسان موبائل پر دیکھتا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بد نظری میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور پھر ایسی صورت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ نے بد نظری کرنے والے اور اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے. اس سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے, انسان کا عبادات میں دل نہیں لگتا, نہ اس کا دعا کرنے کو دل کرتا ہے, نہ اس کا نماز میں خشوع پیدا ہوتا ہے, اور عبادت سے سارا نور اٹھ جاتا ہے جب انسان اپنے آپ کو بد نظری کی طرف لے کر جاتا ہے. کوشش کریں ہم موبائل کا استعمال رمضان المبارک میں انتہائی کم کر دیں, انتہائی کم کر دیں. بس ضرورت کے مطابق ہم استعمال کریں جتنی کی ضرورت ہو. جو خیر کے کاموں کے لیے استعمال کرنے والے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ محدود وقت میں استعمال کریں اور فوراً اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیں. ہمارے اکابر تو موبائل کے فتنے سے پناہ کی دعائیں مانگتے ہیں. یقیناً یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ جس نے ہماری نوجوان نسل کیا ہمارے بزرگوں کو بھی اس میں مبتلا کر دیا, کہ ہم گھنٹوں گزار دیتے ہیں اور ہمیں وقت کے ضیاع کا احساس تک نہیں ہوتا. لہذا ہم اپنے آپ کو بد نظری سے بچائیں, حرام اور مشتبہ لقمے سے اپنے آپ کو بچائیں. حضرت تشریف لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل لقمۃ من الحرام لم يقبل منه صلاۃ 40 لیلہ, اگر کوئی شخص ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. ہمیں اپنی آمدنیوں کا احتساب کرنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کسی طرح سے حرام تو نہیں کما رہے. ہم کسی کو جھوٹ بول کر, کسی کو دھوکہ دے کر, ملاوٹ کر کے, کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے گھر میں تو بھر رہے ہیں پیسوں اور مال و دولت اور سب کچھ, لیکن حقیقت میں نہ ہماری نمازیں قبول, نہ ہماری دعائیں قبول. ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہے ہیں. جس اولاد کے لیے انسان نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا ہے, یاد رکھیں وہی اولاد زندگی میں بھی دشمن بن جاتی ہے, آخرت میں مرنے کے بعد تو کیا اس کے لیے صالح ثواب کرنا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے تانا دیا کہ بادشاہ وقت ہے اور دنیا سے جا رہے اور اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا, تو فرمانے لگے میری اولاد کو بلاؤ. جب اولاد آ گئی, بچے آ گئے, تو کہنے لگے بیٹو حلال میرے پاس تھا نہیں کہ تمہیں دے کے جاؤں, اور حرام میں تمہیں دے نہیں سکتا کیونکہ میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. میں تمہیں اللہ کے سپرد, اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں, تمہیں نیکی کا رستہ دکھا کے جا رہا ہوں. اگر تم اس پر ثابت قدم رہے تو اللہ تمہیں اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے گا, لیکن اگر تم اس سے بھٹک گئے تو پھر مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں کہ تم جس مرضی وادی میں جاؤ اور ہلاک ہو جاؤ. تو ہم اولاد کی خاطر, دوسروں کی خاطر اپنی آخرت کیوں برباد کریں؟ یاد رکھیں جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ رزق ہر کسی کو اس کے نصیب کا مل جاتا ہے. کتنے ہی لوگ قسم پرسی کے حالت میں دیکھے, آج اللہ جل شانہ نے وسعت عطا فرما دی. لیکن کتنے ہی والدین ہیں جو لاکھوں نہیں کروڑوں چھوڑ کر اپنی اولادوں کے لیے گئے, لیکن اولادوں کا حال یہ ہوا کہ وہ سارا کا سارا برباد اور ضائع کر دیا, حتیٰ کہ بھیک مانگنے تک کی نوبت آ گئی. انہی کے بارے میں آتا ہے جنہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تانا دیا تھا کہ مروان بن حکم اور دیگر لوگ کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کے لیے لاکھوں کروڑوں دینار اور درہم چھوڑے, ان کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ یہ نوبت آ گئی کہ وہ مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگا کرتے تھے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اولاد کو اللہ نے اس قدر دیا کہ وہ سارے, کیونکہ نیک صفت انسان تھے, وہ گورنر بنے, اور اتنا مال و دولت ان کے پاس تھا کہ وہ ایک ایک وقت میں 100 گھوڑے خیرات کر دیا کرتے تھے. تو جب ہم حلال لقمہ کھائیں گے تو اللہ ہماری زندگیوں میں بھی برکت دیں گے,
ہمارے اعمال میں بھی اخلاص پیدا ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا، ہماری دعائیں بھی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوں گی، ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی۔ یہی مقصد ہے روزے کا کہ اللہ جل شانہ ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔